يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز ناظرین و سامعین، روئی زمین کے اوپر حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنی عبادت و ریاضت، اپنی محنت و مشقت کا صلہ عبادات و ریاضات کی ادائیگی سے پہلے ہی وصول کر چکا ہوتا ہے۔ باقی ہر چیز پہلے محنت کرتی ہے پھر اس کا صلہ پاتی ہے، لیکن انسان یہ قدرت کا ایسا عظیم شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر اپنی انعامات و احسانات کی بارش کر دی ہے
پیدائش سے پہلی بھی پیدائش کے بعد بھی قدم قدم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہ رہا ہے۔ یہ وہ تمام احسانات جو انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اگر زندگی بھر یہ اسی خلاق دو عالم جل شانہ کی عبادات و ریاضات کرتا اور پھر صلے میں کچھ بھی نہ مانگتا تو پھر بھی سودا برابر کا تھا۔ لیکن اللہ کریم کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ اس خدا نے انسان پہ بے بہا انعامات و احسانات کر کے بھی جب عبادات و ریاضات کی باری اس کی آئی تو ان عبادات کے اوپر ان کا صلہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ ویسے تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ عبادات کرتا، اس کی اطاعت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا اور صلے میں کچھ بھی نہ مانگتا تو حق تھا، کیونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ بندہ عربی میں اسے عبد کہتے ہیں اور عبد غلام کو کہتے ہیں، اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ آقا اپنے غلام کی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا غلام اپنے آقا پر کچھ واجب نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور قسم کا ہے۔ اس خدائے جل شانہ نے انسان کے اوپر بے بہا انعامات کیے، اسی خوبصورت شاہکار بنا کر سر سے لے کر پاؤں تک اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر اللہ کریم نے اسے دست قدرت سے پیدا کر کے اس کو وہ عظیم شرف عطا کیا جو شرف اس نے کسی اور مخلوقات میں سے کسی کو نہیں عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت جسم اسے عطا کر کے اور پھر رحم مادر میں اس کی نوازشات سے لطف اندوز ہوتے ہوتے جب یہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ایک مہربان والدین کی شکل میں رشتہ اس کے لیے منتظر ہے۔ پھر معاشرے کے تمام افراد، معاشرے کی ہر چیز، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، زندگی بھر کی آسائشات و تعیشات اس کا منتظر رہتی ہیں اور یہ ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کے صلے میں اگر یہ شریعت پر پابند ہو کر عبادات و ریاضات کرتا رہے تو یہ تو ایسی ہے جیسے کہ اس نے صلہ پہلے لے لیا اور عبادات بعد میں کر رہا ہے، جس طرح کہ مزدور دہاڑی پہلے لے لے اور بعد میں مزدوری کر لے۔ لیکن یہ انسان اللہ کریم کی قدرت کا شاہکار انسان، اللہ نے اس پر کرم نوازی فرمائی اور اسے عبادات کی صورت میں جو احکامات صادر کیے، یہ جب ان احکامات پہ عمل پیرا ہوا تو اللہ نے ایک اور کرم فرمایا اور اپنے ذمہ کرم پر اس کی نیکیوں کا ثواب لے لیا کہ اگر یہ رمضان المبارک کے روزے ہوں، دن کے 5 نمازیں ہوں اور اللہ کریم کی دیگر اطاعات ہوں، اگر یہ بجا لائے گا تو میں اس کو اتنے انعامات سے نوازوں گا، میں اس کو ایسے عزتوں سے نوازوں گا۔ لہٰذا اللہ کریم کی اس شان کریمی کے اوپر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور پھر جب مومنین 30 روزوں کی اس خوبصورت تربیتی کورس کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی ایک اور مہربانی کی منتظر رہتے ہیں۔ کوئی رمضان شریف کا دن یا اس کی رات، اس کی ایک ایک گھڑی اللہ کی مہربانیوں سے بھرپور ہے، لیکن جب رمضان شریف اختتام کو پہنچتا ہے اور مومنین اپنے رمضان کو روزے رکھنے کے بعد عید کی چاند میں، عید کے مہینے میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس کا استقبال کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مومن جب ہلال عید کی کرنیں زمین پر بکھرتی ہے اس وقت مومن کے دل میں خوشی اور شادمانی کے ترانے بجنے لگتے ہیں۔ مومن خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت پوری کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہلال عید کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی دل کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے اور پھر یہ خوشی سے شادماں ہو کر اب اسے کرنا کیا ہے؟ اسے کرنا یہ ہے کہ اللہ نے
عید کی رات کے اندر جو انعامات اس کے لیے مقرر کیے ہیں ان کو اپنے سامنے کر لے، ان کا استقبال کر لے، ان سے اپنے من کو مالا مال کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی رات ایک نعمت کے طور پر مومنین کو، فرمانبرداروں کو عطا کی ہے کہ مومنین مرد ہوں یا عورتیں جب اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھ لیتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عید کی رات عطا فرما دیتا ہے۔ اور عید الفطر کی رات آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے ہاں یہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے متعارف ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات، یعنی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں میں عیدی تقسیم فرما دیتا ہے، اس خوشی میں کہ انہوں نے ایک امتحان سے گزر کر اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور جس طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے امتحانات کے اندر کامیابی کے بعد انعامات سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، امتحان دینے والوں کو خوشی اور ان کو سراہا جاتا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کریم کی برکتیں، اس کے فضل انسان کے لیے، مومن انسان کے لیے متوجہ رہتی ہے، اس کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب یہ بندہ آئے اور عید کی رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو بھی راضی کرے اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس رات کو ایسے گزار لے جیسے اس رات کے گزارنے کا حق ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو روحانی خوشی کے ساتھ ساتھ جسمانی خوشی اور روحانی بالیدگی کے ساتھ ساتھ جسمانی بالیدگی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی پاکیزگی یہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے اس رات کی عبادات کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو بندہ عیدین کی رات کو زندہ کرے، یعنی اپنی عبادت و ریاضت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں عبادات کر کے زندہ کرے، شب بیداری کرے اور پھر اس رات کی تاریکی کو اپنی آہوں سے روشن کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو اس کے لیے اس عبادت کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ ہونے سے بچا دے گا جس دن بے شمار لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عبادت گزاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غم ہو یا خوشی، امیری ہو یا غریبی ہو، وہ کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولے، اس کے گلے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا پٹا ہر وقت لگا رہے۔ اگر مومن ایسی زندگی گزارے گا تو سمجھ لو کہ وہ شریعت کا پابند، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب مومن ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان عید کی رات کو یا دیگر خوشیوں کی راتوں کو یا تہواروں کو دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے نہ گزاریں، بلکہ مومنوں کی راتیں، عید کی راتیں ایسی ہوں کہ ان راتوں کی وجہ سے ان کے من روشن ہو، ان کی عبادات کی وجہ سے گھر کے گوشے اور کونے روشن ہوں، ان کی آہوں، سسکیوں اور رونے کی وجہ سے ان کے اندر کی صفائی ہوتی رہے۔ تو اگر مومن ایسی ان راتوں کو جاگ کر گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان مبارک کے بعد کی جو برکتیں ہیں وہ بھی اللہ کریم اس پر نازل فرمائے گا۔ برادران اسلام، آج کل ماحول اس طرح بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا تہوار ہو، جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے جس میں عالم اسلام کے لوگ خوشی کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دن ہماری نوجوان نسل الا ماشاء اللہ اپنی موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے اپنی ہلڑ بازی سے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں اور بے حیائی اور بیہودگی کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل شتر بے مہار کی طرح سمجھ کر وہ اپنی زندگی اور اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ایسے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان راتوں کے صبح کو مسلمانوں کی سڑکوں پر کوئی گندی چیز کی بوتلوں کی بجائے انسان کے گھروں کے اندر روشن کی ہوئی چراغ، عبادت کی چراغ روشن ہو، تو یہ ہمارے بھلے میں ہے۔ اور ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اگر اپنے دین کو ان خوشیوں کے تہواروں میں بھی لے آئیں اور خوشی کے اندر دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارے،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارا استقبال کرے گی۔ برادران اسلام، ہم خوشی میں بھی، غم میں بھی، تہوار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اللہ کریم کی رضا کے متلاشی ہوں۔ اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر خوش ہوں گے، اللہ کریم بھی خوش ہوں گے۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ ہم خوشیاں منا رہے ہوں جب کہ ہمارے روزے مقبول نہ ہوئے ہو۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد عید کے دن بیٹھ کر رو رہے تھے۔ دوست آئے، کہا امیر المؤمنین آج خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ امن المقبولین ام من المردودین، کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے روزے مقبول ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کیا ان لوگوں میں سے ہوں جن کے روزے مردود کیے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو جس انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے رمضان کے روزے مقبول ہوئے یا مقبول نہیں ہوئے، وہ اگر خوشی شریعت کی حدود سے باہر نکل کر منائے تو یہ اس کے اوپر افسوس کا مقام ہے۔ بلکہ اس رات میں خوف و رجا کے درمیانی کیفیت میں رہتے ہوئے اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر عرضیاں کی جائے کہ یا اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت تو نے ہمیں دی تھی، جو مہمان تو نے ہمیں عطا کیا تھا، ہمارے گھر میں بھیجا تھا، ہم اس کی سیوا نہیں کر سکے، کما حق ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے، یا اللہ کمی کوتاہی پوری کرتے ہوئے ہمارے ان روزوں کو مقبول فرما، اور ہمیں اپنی جناب سے خوشی عطا فرما، وہ جو روزوں کی وجہ سے تو نے روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ ایک وہ خوشی جو افطار کے وقت عطا کی جاتی ہے، اور ایک وہ خوشی جو تیری ملاقات کے وقت عطا کی جائے گی۔ اس رات میں یہ دعائیں اور یہ عرضیاں اللہ کے حضور پیش کی جائے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس رات میں گھر کے کسی کونے کو اپنی عبادت سے روشن کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافیاں مانگے، عرضیاں کرے، اور اپنی رمضان کی قبولیت کے لیے دعائیں کرے، اور کوشش کرے کہ ان دعاؤں کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر کہیں آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو گرتا تو باہر کو ہے، لیکن صفائی یہ اپنے من کی کر دیتا ہے۔ اندر کی صفائی کر کے انسان کو پاک صاف اجلا اجلا کر کے ایک سچا اور ستھرا انسان، مسلمان، عید کے دن معاشرے کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے شوق و نیاز و عز کے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے شوق و نیاز
इज़्ज़ के उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद ये बारगाह सरवर दी है संभल के ये बारगाह सरवर दी है संभल के शौक़ों न्याज़ो इज़्ज़ के सांचे में ढल के ये कूचे हबीब है पलकों से चल के शौक़ो न्याज़ो इज़्ज़ के رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ दीनी और असरी तालीम का बेमिसाल इदारा है, जहाँ असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है और हर साल हज़ारों तलबा और तलिबात
زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔